बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा केस 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर था। ये 3 दिन के बाद समाअत होने वाली थी, लेकिन चलता हुआ आ रहा था मामला महीनों से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर ये केस अभी नहीं सुना जा रहा और आगे चला गया है। क्या माजरा है मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। इसके अलावा नजम सेठी साहब जो हैं वो कुछ बहुत अहम तरीन इंकशाफात कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि मेरे बारे में नून लीग वाले ये कहते थे कि ये पक्का पक्का हमारा बंदा था, अब न जाने क्या हो गया है। सेठी साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। ईरानी सदर के मामले पर उनकी फ़ौज ने एक फ़ैसला दे दिया है, इस बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस था इसकी बात करते हैं। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया था। ये था जनवरी का, इलेक्शन से पहले जो महीना था उस महीने का मिड। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत ने फैसला दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अजीब व गरीब निशानात पर इलेक्शन लड़ा, मगर अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया। जो फॉर्म 45 उसके मुताबिक तो फ़ैसला बहुत ही बड़ा दिया, लेकिन फिर फॉर्म 47 की वारदात हो गई। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले के निशान को ना देना, उसके ख़िलाफ़ नज़र सानी की दरख्वास्त थी। ये हमारे सामने ख़बर आई 28 अप्रैल को कि ये 29 मई को मुकर्रर होगी। तो उसके बाद ये समाअत जो है अब 29 मई की कॉज लिस्ट में थी, लेकिन ये मुकदमा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स अदील मलिक साहब ने बताया है कि नहीं है। और जो गुज़श्ता माह की मुजवज़ा कॉज लिस्ट थी उसमें ये 29 मई को मुकर्रर था। अब ये फ़ाइनल कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया है। कब सुना जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा मुकदमा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेस्ट रिपोर्टर्स मतीउल्लाह जान साहब हों, हसनात मलिक साहब हों, अदील सरफराज साहब हों, असद तूर साहब हों, दीगर लोग हों, ये तमाम के तमाम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काजी फाइज ईसा साहब की अदालत ने इंतहाई दर्जे की ज़्यादती की थी। अब ये कब सुना जाएगा? वो जो कहते हैं मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। लेकिन बहरहाल अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुकदमा कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया है। एक खबर और बहुत अहम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने देखा उन्हें अस्पताल के बेड पर, क्योंकि तबीयत उनकी बहुत नासाज, जो जेल का पानी है, मौसम की सख्ती है, ये तमाम चीज़ें बता रही थी कि वो किस हाल में हैं और तबीयत उनकी मज़ीद बिगड़ गई थी। लेकिन अब ये खबर आई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत जैसे ही बेहतर हुई है, उन्होंने अस्पताल से जाने के लिए ज़िद शुरू कर दी है। डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि मुझे वापस जेल भेज दिया जाए, मैं जेल में ठीक हूँ और जेल जो है मेरा घर है, अस्पताल में मेरा दिल नहीं लग रहा। पीटीआई की रहनुमा तबीयत ज़रा बेहतर हुई, बेड से उतनी कुर्सी पर बैठ गई और अस्पताल जाने की उन्होंने ज़िद शुरू कर दी। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो डॉक्टर साहिबा को समझा रहा है कि आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके मज़ीद 2 दिन बाकी हैं, ये मुकम्मल कर लें। लेकिन डॉक्टर साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कमज़ोरी हो, एंटीबायोटिक्स बाकी हों, जो हो, मुझे वापस जेल भेजा जाए। अस्पताल की इंतज़ामिया ने उन्हें ये कहा है कि आपको डिस्चार्ज करने का फ़ैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर साहिबा की अस्पताल में अपने अहल खाना से, राशिद नबी मलिक साहब से, दीगर अहल खाना से, अपनी नवासी से मुलाकात हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहिबा वापस जेल जाना चाहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग वो जेल जाने पर बज़िद हैं और उनका ये कहना है कि जब बाकी लोग जेल में मौजूद हैं तो फिर मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। बड़ी ज़िद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात करते हैं। और ये बात कौन कर रहा है? ये 70 बरस से ऊपर की उम्र के लोग कर रहे हैं। ये बात ख़वातीन कर रही हैं। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्हें साल से ऊपर हो गया है जेलों में, साल से ऊपर हो गया है जेलों में, और ये मुसलसल जेल में मौजूद हैं और इंतहाई सख्त जेल, और इनके मुकदमात जो हैं नहीं चल रहे, इनका ट्रायल नहीं हो रहा, तौसी हो रही है और ये नए मुकदमात में अब भी आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। ये लोग जो है वो वापस जाने की लिए जिद कर रहे हैं। हमने देखा नून लीग के लोग अक्सर कहते हैं
ہمیں بھی تو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، جو ہے ہم بھی جیلوں میں تھے، جو ہے ہمارے خاندان کے خلاف بھی ظلم ہوا تھا، جو ہے تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی اس طرح کی آپ نے ہمت کرتے دیکھا ہو کہ یہ ہاسپٹل پہنچے ہوں انتہائی طبیعت خراب ہونے کے بعد، اور وہ بھی انتظامیہ جو ہے وہ انہیں نہ بھیجنا چاہتی ہو ہاسپٹل، پھر اس کے بعد یہ ہاسپٹل پہنچیں، اتنا شور مچے، اور وہاں سے بھی یہ کہیں کہ واپس لے کر چلو جیل. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کر کے دکھایا ہے جو ہے. تو اب آ جائیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایران کی فوج نے کیا بتایا ہے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اس میں ان کی فوج کا یہ کہنا ہے کہ مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے ہیں. یہ ہماری ابتدائی تحقیقات ہیں، مزید تحقیقات ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے ہیں. ابتدائی تحقیقات کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ہیلی کاپٹر نے بلند پہاڑی سلسلے پر ٹکرانے کے بعد آگ پکڑ لی، اور ہیلی کاپٹر کے ملبے میں گولی کا کوئی بھی سوراخ موجود نہیں ہے. کسی گولی سے کسی چیز سے زمین سے ہٹ کیا گیا ہو ایسا کوئی سوراخ جو ہے وہ نہیں ملا ہے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر جو پلانڈ روٹ تھا اس پر پرواز کر رہا تھا. ہیلی کاپٹر نے حادثے سے قبل طے شدہ روٹ سے ذرا سا ہٹا اور اس کے بعد حادثے کا شکار ہوا. واچ ٹاور اور فلائٹ کریو کے درمیان گفتگو میں کسی بھی قسم کی کوئی مشتبہ بات سننے کو نہیں ملی. جو فلائٹ پر موجود لوگ تھے ان کی اور جو کنٹرول ٹاور تھا ان کی گفتگو وہ مل گئی ہے ریکارڈڈ، اور اس میں کوئی عجیب چیز ہو ایسے کوئی شواہد نہیں مل رہے ہیں. ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پہاڑی سلسلے میں ٹکرایا، ڈرونز نے تلاش کیا، سرچ آپریشن جو ہے اس میں مشکلات اس لیے ہوئیں کہ دھند تھی، شدید دھند تھی، اور درجہ حرارت بہت کم تھا، اس لیے یہ مشکلات پیش آئیں. اب وزیر خارجہ ایران کے سپریم لیڈر، ان کے ترجمان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر جو وہاں پر تھے جب ڈیم کا افتتاح ہوا تھا، یہ تمام لوگ ساتھ تھے، اور اس بارے میں بہت زیادہ شور مچا تھا. اور اسرائیل کے، میں نے آپ کو بتایا تھا warroom.com جو تھنک ٹینک ہے، اس نے جو حرکتیں کی تھیں ان سے نظر یہ آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. موساد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، لیکن ابھی ابتدائی تحقیقات میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے ہیں. ویسے بھی خاصا پرانا ہیلی کاپٹر تھا، اس پرانے ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سرگودھا میں اتنا بڑا سانحہ ہوا اور ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ خدا نخواستہ ہم ایک اور جڑاں والا دیکھ رہے ہیں. اب مسیحی برادری تشویش میں مبتلا ہے، اور وہاں پر اب بھی جو ہے وہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ 28 کے قریب افراد جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، جو مرکزی اس میں ملزم ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی بھی سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے پولیس موجود ہے، کہ جو ہمارے پاس اب حالات بن چکے یہ بہتر رہیں. پولیس موجود ہے. شارق کمال صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ پولیس نے وہاں پہنچنے کے بعد تھوڑا سا تاخیر سے پہنچی لیکن سچویشن کو کنٹرول کر لیا. اور سب سے بڑی کامیابی اس میں اس لیے ملی کہ جو مقامی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو انگیج کیا گیا، پرامن بنایا گیا سچویشن کو، کیونکہ مظاہرین جو تھے ان کو منتشر کرنے میں کمیونٹی کے لوگوں نے بڑا رول پلے کیا ہے. اب بات فواد چودھری صاحب کی. رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ پروگرام میں موجود تھے، ٹیلی ویژن پروگرام میں، اور وہاں پر بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ فواد چودھری ہوں یا کوئی اور ہو، پاکستان تحریک انصاف میں جو واپس آنا چاہ رہے ہیں نا، اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، اور یہ عمران خان صاحب نے بتا دیا. میں نے آپ سے بار بار عرض کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کے لیے اندر مخالفت موجود ہے، شدید مخالفت موجود ہے. رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ ترجمان کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور رؤوف حسن صاحب بڑی جارحیت کے ساتھ یہ فرائض انجام دے رہے ہیں. جو ان پر حملہ ہوا اس کے بعد تو رؤوف حسن صاحب مزید جارحانہ انداز میں بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انگیجمنٹ پر بلیو کرنے والے آدمی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ صاف کہہ چکے کہ عمران خان ڈیل کرے گا تو شہباز شریف بن جائے گا، لیکن انگیجمنٹ پر بلیو کرنے والے آدمی فواد چودھری صاحب. ان کے بارے میں ہوا یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا بھی فیصلہ اور باقی سب کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب کے لیے پارٹی کے کارکنان کہتے ہیں پھر آپ کچھ کیجئے، ان کو باہر نکالنے کے لیے ایفرٹ کیجئے. ابھی تک آپ لوگوں کی ایفرٹ جو ہے وہ لپ سروسنگ تک ہے،
لیکن باہر نکالنے کے لیے ایفرٹ کیجیے. میری پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر رہنما سے بات ہوئی, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا پھر اب آپ کب کر رہے ہیں ایفرٹ؟ انہوں نے کہا یار میرا نام مت لے دیجیے گا, لیکن یہ جو آپ موسم دیکھ رہے ہیں, یہ جو گرمی ہے, ایسی گرمی کے سائے کو بھی سائے کی ضرورت ہے. اس گرمی میں ہم کیسے نکلیں؟ میں نے کہا اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے اور کسی بھی ایشو پر احتجاج کی ضرورت پڑتی تو جس طرح کے فیصلے عمران خان صاحب کرتے ہیں کیا وہ سوچتے ہیں؟ انہوں نے کہا عمران خان صاحب جو ہے وہ جارحیت پر جب آمادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں سوچتے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کشتیاں جلا کر سیاست کرنے والے آدمی ہیں, تو کہنے لگے وہ نہیں سوچتے. تو میں نے کہا ابھی تو عمران خان کا خود کا معاملہ ہے, آپ لوگ سوچ رہے ہیں. کہنے لگے جی ہمیں بہت سی چیزیں بہت دیکھ کر کرنا پڑ رہی ہیں. تو یہ ان کا جواب ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرا نام مت لے دیجیے گا, ابھی ویسے ہی ہماری پارٹی میں جو ہے وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. آخر میں نجم سیٹھی صاحب کی میں نے حوالے سے کہا تھا آپ سے بات کرنی ہے. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اڑ گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف مزید طاقتور ہو گئی ہے, عمران خان دندنا رہا ہے, لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کدھر جائیں. نجم سیٹھی صاحب نے یہ بتایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے اب مجھے گالیاں دے رہے ہیں کہ میں ان پہ اکثر تنقید کر دیتا ہوں یا عمران خان کے حق میں بات کر دیتا ہوں. سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا حکومت گراؤ عمران خان کی اور الیکشن میں جاؤ, یہ لوگ نہیں مانے اور ان کا کباڑا ہو گیا. جب 2024 کے انتخابات ہو گئے تب بھی میں نے ان سے کہا کہ عمران خان کو حکومت کرنے دو, عمران خان کو IMF سے ڈیل کرنے دو, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں بچے گی. یہ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا ہے. کہتے ہیں کہ تب بھی میری بات نہیں مانی گئی اور اس لیے ان کا یہ حال ہوا ہے. اب ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پوسٹ الیکشن جو حالات ہیں ان حالات میں IMF کی مرضی کی سختیاں کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ حالات اس کے بعد جب IMF کی مرضی کی سختیاں کر لیں گے تو کیسے ٹھیک ہوں گے, کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے حالات تو انتہائی بگڑ جائیں گے اور اس کو دینے کے لیے اس حکومت کے پاس پہلے کچھ نہیں ہے. IMF کی مرضی مان لینے کے بعد آپ کے پاس بالکل کچھ نہیں بچے گا, تو یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکے گی. یہ شاید ویڈیوز وغیرہ بنا سکیں, سوشل میڈیا پر ڈال سکیں, اس کے سوا عملی طور پر عام آدمی کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.